الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے ساتھ عظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، یہ رجب المرجب کا
مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں مشہور قول کے مطابق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ وسلم کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا کہ جو نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا، بلکہ یہ واقعہ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز بھی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اب پہلے غالباً گزشتہ کئی جمعوں سے استاذ مکرم حضرت مولانا افضل صاحب سے سماعت فرماتے رہے ہیں۔ لہذا میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس واقعہ سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے، اس پر انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت، غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، معراج کا واقعہ میرے آقا علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ معجزہ عجز سے مشتق ہے، اور عجز کا معنی ہوتا ہے عاجز آ جانا۔ تو معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا واقعہ یا ایسی بات کہ جس کے پیش کرنے سے ساری کی ساری کائنات عاجز آ جائے، اور ایسا خرق عادت واقعہ کہ جو عقل سے ماورا ہو،
انسانی عقل میں نہ آ سکتا، انسان کے حواس اس کا احاطہ نہ کر سکتے ہوں، ایسا خرق عادت واقعہ اگر کسی نبی، پیغمبر اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا عجیب، غریب اور خرق عادت واقعہ کسی متبع شریعت، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہے اور مسلمانوں کا ایک لشکر مدینہ سے کئی سو میل دور ایک جنگ میں مصروف ہے، اور کافروں کا ایک لشکر پہاڑ کی جانب سے مسلمانوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے کائنات کے پردے ہٹائے، سینکڑوں میل دور کا منظر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ایسے دکھایا جیسے سکرین پر سامنے نظر آ رہا۔ اور پھر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل۔ کوئی کیبل نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کئی میل دور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے حضرت عمر کی آواز کو صحابہ تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، دریائے فرات نے چلنے سے انکار کر دیا، دریائے نیل نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے خط لکھا، دریا کے اندر ڈالا گیا، ایسا چلا کہ آج تک بند نہیں ہو سکا۔ یہ کیا تھی؟ یہ کرامت ہے۔ تو ایسا خرق عادت واقعہ، ایسا عجیب و غریب واقعہ کہ جو کسی متبع شریعت، نیک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں کرتے۔ جیسے معجزہ برحق ہے، ایسے ہی اللہ کے ولیوں کی کرامت بھی برحق۔ اور اگر ایسا کوئی عجیب و غریب اور خرق عادت واقعہ کسی جھوٹے، خلاف سنت، فاسق فاجر، دھوکے باز کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، دھوکا، ہاتھ کی صفائی، جادو ٹونا، جیسے سامری جادوگر کہ رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ نظر آنے لگا، تو یہ کیا تھا؟ یہ جادو تھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، متبع شریعت، نیک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت، جھوٹے، دھوکے باز، فراڈیے، گناہگار، بے نماز، سنت سے عاری چہرہ، ایسے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ دھوکا ہوتا ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہوتا ہے، یہ جادو ہے۔
معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لوہے کے راڈ کو پکڑتے، لوہے کے سریے کو پکڑتے تو ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی فوم کی طرح موم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے اسے موڑ لیتے۔ یہ ان کا معجزہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، ہر قسم کی مخلوق کو اور جنات کو تابع کر دیا۔ وہ اپنے تخت کو حکم دیتے، ہوائی جہاز کی طرح جہاں چاہتے جس طرف چاہتے اڑا کے لے جاتے۔ یہ ان کا معجزہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز کا معجزہ دیا، خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ ایسی آواز تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو گویا کہ فضائیں تھم جاتی، چرند پرند رک جاتے اور آس پاس کے جاندار نکل کر سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور سننے لگ جاتے۔ اور پھر کمال یہ ہوتا، انسان ہے 24 گھنٹے پڑھ نہیں سکتا، کبھی نفس پہ سستی طاری ہوتی ہے، بشاشت باقی نہیں رہتی، چنانچہ کچھ دیر کے لیے وہ زبور کی تلاوت کو روکتے تو اللہ پہاڑوں کو، درختوں کو، فضاؤں کو حکم دیتے کہ وہ زبور پڑھنا شروع کر دیتی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی بشاشت واپس لوٹ آتی۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ جن کی روحیں ناپاک ہو چکی ہیں، جن کا باطن ناپاک ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، گانا سننے سے ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نفس گندا ہو چکا ہے، جن کی روح ناپاک ہو چکی ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام جب تھک جاتے، اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا کہ پہاڑوں سے آواز آتی اور وہ زبور سنتے، ان کی طبیعت میں بشاشت واپس لوٹ آتی، ان کی روح تازہ ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا، واپس بغل میں ڈال کے نکالتے تو نارمل ہو جاتا۔ اور آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، زمین پہ پھینکتے اژدہا بن جاتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمایا، مٹی کا پرندہ بنا کر اوپر فضا میں اڑاتے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا۔ مادرزاد اندھا، پیدائشی نبینا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ جاتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی مردے کو حکم دیتے قم بإذن اللہ تو وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ اسی طرح اللہ نے میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنا دست مبارک بکری کے خشک تھنوں سے لگاتے ہیں، اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، یہ میرے حضور کا معجزہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے ایک چھڑی ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں، اندھیری رات کے اندر وہ چھڑی بلب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، میرے نبی کا معجزہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے
دست مبارک سے پکڑ کر حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں، اس سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگتی ہیں۔ میرے حضور کا معجزہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن کڑوے کسیلے کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چند بوندوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں، اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے گویا پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پردے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، آپ ایک درخت کو اشارہ کرتے ہیں، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ میرے حضور کا معجزہ، اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور تمام معجزات میں میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور ایسا معجزہ کہ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے بعد اللہ نے میرے حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ معراج کا معجزہ ہے۔ معراج میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ایسا محیر العقول واقعہ کہ قیامت تک کوئی بندہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ، ایسا عجیب معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، ایسا عجیب کہ رات کے ایک قلیل حصے میں، ایک لمحے کے اندر اللہ نے اتنا طویل سفر کرایا۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان امین میں منظر کشی کی۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، مغلوب ہو جانے سے، عاجز آ جانے سے، پاک ہے وہ ذات بیوی سے، پاک ہے وہ ذات اولاد سے، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے۔ فرمایا سبحان الذی اسری، ایسی باکمال ذات جس نے اپنے محبوب کو باکمال سفر کرایا۔ اسری بعبدہ، راتوں رات سفر کرایا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک چھوٹے سے حصے، اسرا کا معنی ہے راتوں رات سفر کرنا۔ اب آگے پھر فرمایا کہ لیلن، یا اللہ جب اسرا کے اندر رات کا ذکر آ گیا تھا، پھر دوبارہ سے لیلن کہہ کے رات کا ذکر کیوں کیا؟ اسرا میں رات کا ذکر، اسرا کہتے ہی اس سفر کو ہے جو رات میں کیا جائے، جو رات میں چلا جائے۔ تو جب اسرا کے اندر رات کا ذکر آ گیا، مولا تیری کلام تو تکرار سے پاک ہے، میری بات میں مکرر جملہ ہو سکتا ہے، میرے بات میں تکرار ہو سکتا ہے، میرے کلام میں تکرار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں بلا وجہ تکرار نہیں آتا۔ جب رات کا ذکر ہو گیا، لیلن کہہ کے پھر دوبارہ ذکر کر دیا، فرمایا کہ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں کہ جو رات میں کیا جائے، مگر جہاں کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے، غروب شمس سے لے کے طلوع فجر تک رات ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اللہ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سفر شروع کرایا ہو، اور تہجد کے وقت تک آپ
نے سفر میں رکھا ہو. فرمایا کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس لیے دوبارہ سے لیلن کو ذکر کیا. فرمایا نہیں، پوری رات یہ سفر نہیں ہوا، بلکہ رات کے ایک لمحے کے اندر یہ سفر ہوا ہے. اور فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قلیل حصے میں، اتنے قلیل عرصے میں یہ سفر مکمل ہوا کہ جب میں واپس آیا تو کیوان کی کنڈی حرکت کر رہی تھی. جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، اور جس وضو سے، جس لوٹے سے میں وضو کر کے گیا تھا، اس لوٹے کے پانی میں ابھی حرکت باقی تھی. اتنے قلیل عرصے میں میرے حضور کو یہ سفر ہوا. آپ نے سفر فرمایا، تفصیلات آپ نے سنی ہیں، سن رکھی ہیں. جب آپ نے اگلے دن آ کے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہر وقت اس طاق میں رہتی، ہر وقت اس ٹوہ میں رہتی، اس تلاش میں رہتی کہ کوئی موقع ملے اور حضور کو معاذ اللہ بدنام کرے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرے. جب اس نے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگا لو بے نبی گل سنو، رات کے ایک قلیل حصے میں یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. جو سائنس کے بندے ہوتے ہیں، جو عقل کے بندے ہوتے ہیں، انہیں دین سمجھ میں نہیں آیا، انہیں میرے حضور کے معجزات سمجھ میں نہیں آ سکتے. جو حضور کی اتباع میں چلتے ہیں، جو حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، حضور کی سنت پہ چلتے ہیں، اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع رکھ کے چلتے ہیں، دین ان کو سمجھ میں آیا کرتا ہے. مگر نہ کوئی کہہ سکتا ہے موزے پائے ہوں تے گن تے تھلے لگدا مسا ہوتے کیوں کریے. بھئی یہ دین کا حکم ہے، مسے کا حکم اوپر کی طرف سے دیا ہے، نیچے سے کرنے کا حکم نہیں دیا. اب اس میں حکمت کیا ہے اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے. ہم اپنے عقل نہیں لڑا سکتے. تو کہنے لگا دیکھو جی یہ عجیب و غریب بات کر دی، ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے. آج دیکھو کیسی عجیب و غریب بات کرتے ہیں. دوڑے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے میں، وہ بڑی حمایت کرتے ہیں، وہ بڑے مرید بنے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت انہاں دا نام لیں گے، انہاں دی تعریفہ کریں گے، لوگوں کو ان کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں. دوڑے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ واقعہ نہیں سنا تھا. آپ کہیں سفر پہ تھے، سفر سے واپس تشریف لائے تھے، اس لیے حاضر نہیں ہو سکے. دوڑے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی. آپ باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہو گیا، اتنے لوگ آج کیسے جمع ہو گئے. ابو جہل کہنے لگا ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ایک لمحے کے اندر میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے بیت اللہ شریف گیا، میرا سینے مبارک چاک کیا گیا، میرے سینے مبارک کا آپریشن ہوا، اور پھر اس کو ایسے بند کر دیا گیا کیونکہ نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، وہاں سے میں بیت المقدس گیا. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سفر 30 دنوں میں طے ہوتا تھا. کتنے دنوں میں؟ 1 مہینے میں طے ہوتا تھا. 1 مہینے کی مسافت 1 لمحے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہی پہ بس نہیں، کہنے والا کہتے ہیں میں بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، حتیٰ کہ عرش معلیٰ پہ پہنچا اور اللہ کے دربار میں گیا. کیا یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے؟ کیا یہ ماننے والی ہے؟ ساڑھا جو کوئی ہوندہ نا فورن رکھ دینا لے نیرہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، فورن کہہ دیتا بغیر کوئی سوچے سمجھے. ہم لوگوں کے حالات سے واقف ہی نہیں ہوتے، ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. جیسے میں نہیں کر سکتا ایسے کوئی اور بھی نہیں کر سکتا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عجیب صفات عطا فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے، اس لیے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، فوراً جواب نہیں دیا جاتا، فوراً انکار نہیں کیا جاتا کسی بات کا، لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی 30 گھنٹوں میں پہنچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی 18 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہوں، اور ایک بندہ کہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں۔ بات مانی جا سکتی ہے، 30 گھنٹے والا بھی ٹھیک ہے، 18 گھنٹے والا بھی ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹے والا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ جو 30 گھنٹے کا ذکر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹرین کے ذریعے سے جاتا ہوں، اور جو 18 گھنٹے کا ذکر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میری اپنی سواری ہے، میرے پاس میری اپنی گاڑی ہے، میں اس کے ذریعے سے سفر کرتا ہوں، 18 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہوں، اور جس نے کہا میں 1 گھنٹے میں چلا جاتا ہوں وہ ہوائی جہاز سے جاتا ہے۔ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہنے والا کون ہے، تاکہ میں بات کہنے میں جواب دینے میں آسانی ہو۔ ابو جہل کہنے لگا کون ہو سکتا ہے؟ وہی آپ کے رفیق، وہی آپ کے جگری جان، وہی آپ کے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب و غریب بات تو انہوں نے کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو پھر میں ابو بکر کہتا ہوں انہوں نے 100% سچ فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں تو اس پہ تعجب ہو رہا ہے، میں تو روزانہ دن کے اندر دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سینکڑوں دفعہ آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے واپس چلے جاتے ہیں، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ محبت ہو تو ایسی ہو، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ بہرحال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا، میں اس کا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں پہلا پیغام کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے سب سے پہلا پیغام ہمیں عبدیت کا ملتا ہے، مقام عبدیت۔ مقام عبدیت بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات میں سے آپ کوئی بھی صفت ذکر کر سکتے تھے، آپ نبی جی ہی بھی کہہ سکتے تھے، آپ رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، آپ صفت مدثر کو بھی ذکر کر سکتے تھے، اللہ صفت مزمل کے ساتھ بھی اس واقعے کو ذکر کر سکتے تھے۔ میرے حضور کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اللہ نے جب اس محیر العقول واقعے کا ذکر کیا تو بے شمار صفات میں سے صفت عبدیت کو ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام عبدیت اور صفات عبدیت یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہتے ہیں، یہ زمینی سفر ہے، اسے اسرا کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف عروج ہے، آسمانوں کی طرف چڑھائی ہے، چڑھنے کو عروج کہتے ہیں، چڑھنے کو معراج کہتے ہیں، تو دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اسرا اور دوسرا حصہ معراج ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس واقعے کے دونوں حصوں کو قرآن مجید میں 2 مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ نے سورہ اسرا میں بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ پہلا حصہ کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک گئے، اور دوسرا حصہ
اللہ نے 27ویں پارے سورۃ النجم کے اندر بیان کیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں مقامات پہ، دونوں جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ذکر کی ہے وہ صفت عبدیت ذکر کی ہے۔ زمینی سفر کا ذکر کیا تو صفت عبدیت کے ساتھ، آسمانی سفر کا ذکر کیا تو صفت عبدیت کے ساتھ۔ زمینی سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور جب آسمانی سفر کا ذکر کیا تو فرمایا فاوحى الی عبدہ، وہاں بھی عبد کا ذکر، یہاں بھی عبد کا ذکر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مقام عبدیت ہے یہ بڑا اونچا مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی گواہی دینا، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب غور فرمائیے، اس کلمے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بعد میں دلوائی ہے، صفت عبدیت کی گواہی پہلے دلوائی ہے۔ فرمایا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ایسی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ رسالت سے پہلے میرے حضور کی صفت عبدیت کی گواہی دو۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ کیجئے کہ صفت عبدیت کتنا اونچا مقام ہے۔ صفت عبدیت کیا ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں سے یہ عبدیت ختم ہو رہی ہے، یہ صفت عبدیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبدیت کیا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی منشا نہ ہو، جس کی اپنی کوئی چاہ نہ ہو، اپنی کوئی بات نہ ہو، اپنی کوئی رضا نہ ہو، اپنی کوئی منشا نہ ہو، اس کی ساری کی ساری مرضی، ساری کی ساری چاہ اور ساری کی ساری منشا اپنے مولا کے تابع ہو۔ جیسے میرا مولا کہے گا میں ویسے کروں گا، جس چیز کے بولنے کی اجازت میرا مولا دے گا میں بولوں گا، جس چیز کے کرنے کا حکم میرا مولا دے گا وہ میں کروں گا۔ اس کو عبد کہتے ہیں، یہ صفت عبدیت ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے یہ ہم سے ختم ہو رہی ہے، اور اس کی چند صفات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے کہ عبد کون ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے، یہ عبد کی تعریف ہو رہی ہے، صفت عبدیت کی۔ عبدیت ہوتی کیا ہے؟ الہ العالمین نے فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں۔ الہ العالمین کون؟ ان کی صفات کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ صفت عبدیت یہ ہے، مقام عبدیت یہ ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور عبد وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نادان کم علم جاہل اس سے الجھ پڑے تو اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا، تو تکرار نہیں کرتا، سلام کہہ کے آگے چل پڑتا ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور فرمایا کہ عبد وہ ہوتا ہے، صفت عبدیت یہ ہے، عبد وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں سجدوں اور قیام کے اندر گزر جاتی ہیں، اللہ کے سامنے ساری ساری رات قیام اور سربہ سجود رہتے۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
اور جو اللہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ التجائیں کرتے رہتے ہیں، الہ العالمین جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما دے، اس لیے کہ ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور فرمائے ان سات مستقرا و مقاما، اور بے شک دوزخ بڑا برا ٹھکانہ اور بڑا برا مستقر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، عبد وہ ہوتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، جب وہ خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو فرمایا خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور خرچ کرنے میں کنجوسی بھی نہیں کرتے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کے درمیان میں رہتے ہوئے وہ اپنا مال خرچ کرتے۔ یہ چند صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ عبد ہوتا کون ہے۔ آج یہ عبدیت، اور فرمائیے ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دے سکتے ہیں کہ آج اس کے اندر یہ عبدیت کتنی پائی جا رہی ہے، یہ صفات کتنی پائی جاتی ہے، یہ صفات اتنی اہم ہے، عبد بننا اتنا اہم ہے، صفت عبدیت کو اختیار کرنا اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں معراج کا جب محیر العقول واقعہ بیان کیا تو حضور کی صفت عبدیت کو بیان کیا، اتنی عظیم الشان صفت ہے۔ آج ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے، آج ہر بندہ کہتا ہے جی، آج شاگرد کو دیکھ لے وہ استاد سے بڑا ہے، مرید کو دیکھ لے وہ شیخ سے بڑا ہے، اور اولاد کو دیکھ لے وہ ماں باپ سے بڑے ہیں۔ بھی تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے ٹوکنے والے، ہمیں سمجھانے والے، ہمیں بتانے والے؟ آج اولاد باپ کے منہ میں بول رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صفت عبدیت ختم ہو چکی ہے۔ میں کا آ جانا، بڑا پن آ جانا، یہ صفت عبدیت کا ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ ہم صفت عبدیت کو اختیار کریں۔ حضور علیہ السلام کو یہ صفت بڑی محبوب تھی، اللہ کا بندہ بن کے رہنا یہ حضور کو بڑا پسند تھا۔ آج بھی جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، کوئی ملازم، کوئی بچہ، کوئی شاگرد، کوئی چھوٹا، کوئی بھائی جب نافرمانی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ بن۔ کیا کہتے ہیں؟ بندہ بن۔ تو پتہ یہ چلا کہ نافرمانی کرنا، گناہ کرنا یہ صفت عبدیت کے خلاف ہے، یہ بندہ ہونے کے خلاف ہے۔ ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا کہ ہم بندے بن کے رہیں، عبد بن کے رہیں، صفت عبدیت کو اختیار کریں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا تو مجھے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ میں نے کسی نبی کے ساتھ دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بندہ ہے، کسی نبی کے ساتھ دو بندے ہیں، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی نبی تو ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ایک پوری جماعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا، بہت بڑا جماعت دیکھی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ حضور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا، ان کی کثرت تعداد میں مجھے بڑا رشک آیا، اتنی کثیر تعداد میں بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی نگاہ مبارک، اپنی نظر مبارک اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اتنی بڑی جماعت اور لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم کہ آسمان کے سارے کنارے بھرے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا حضور یہ آپ کی امت ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ کب فرمایا؟ معراج سے واپس آ کے حضور صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے اور ان کے علاوہ 70,000 ایسے ہیں
کہ جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. اور یاد رکھیے کہ جب 70 کا عدد بولا جاتا ہے تو یہ کوئی متعین عدد نہیں بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا 100 باری تن گل سمجھائیے، 70 باری تن گل سمجھائیے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 70 دفعہ سمجھائی ہے بلکہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو فرمایا کہ 70,000 یا عدد متعین نہیں ہے، فرمایا کہ ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو بلا حساب جنت میں جائے گی. اتنی بات کہہ کر حضور گھر میں تشریف لے گئے. پیچھے صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے، آپس میں ہم کلام ہوئے، ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے لگے. بعض صحابہ نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ بعض کہنے لگے لگتا ہے یہ ہم ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، حضور کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، حضور کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، حضور کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے چلتے ہیں، حضور کے ساتھ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں، یہ ہم لوگ ہوں گے. بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ فلاں ہے، بعض نے کہا نہیں یہ فلاں ہے، بعض نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہوگا، پھر دیکھے ایمان لائے ہوں گے، لگتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے. اتنے میں حضور واپس آئے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بحث مباحثہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگوائیں گے، اپنے جسم پر داغ نہیں لگوائیں گے اور جنتر منتر نہیں پڑیں گے. داغ لگوانا کیا ہے؟ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوانا، اپنے جسم کو دبوانا، کوئی پھول بنوانا پیا، کوئی محبوبہ کا نام لکھوا رہا ہے، کوئی محبوب کا نام لکھوا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی تصویر بنا رہا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسم پہ ٹیٹو نہیں بنوائیں گے. غیر مسلم تو غیر مسلم رہے، انگریز تو انگریز رہے، اللہ معاف فرمائے آج مسلمان بھی اپنے جسم کو چھلوانے پہ لگے ہوئے ہیں، نقش و نگار بنوانے پہ لگے ہوئے ہیں. فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر داغ نہیں لگوائیں گے. داغ کہتے ہیں آگ سے داغنا جسم، ٹیٹو بنوانا، نقش و نگار بنوانا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ جنتر منتر نہیں پڑھیں گے، نہ جنتر منتر پڑھیں گے اور نہ ہی عملیات کرنے والے، جنتر منتر کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے. فتوکلوا علی اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے. تو ایک سبق ہمیں اس واقعے سے یہ بھی ملا کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے اور غلط لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے جسم پر نقش و نگار نہیں کروانا چاہیے. بہرحال بہت سے اسباب اس سے ہمیں ملتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.